بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة المریم ہی مکیہ سورہ مریم جو ہے نا مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 96 آیات اور 6 رکوع ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. سورة المریم. وقد روي محمد بن اسحاق في السيرة من حديث سلمہ. محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں سلمہ کی حدیث سے. احمد بن حنبل عن ابن مسعود فی قصة الہجرہ الى ارض الحبشہ. کیونکہ جو قصہ تھا ابن مسعود کا جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف مکے سے. ان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ قرأ صدر هذه السورة على النجاشی واصحابہ. جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورے کی جو ہے نا ابتدائی آیت کو نجاشی جو اس زمانے کا حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی اس کے سامنے پڑھا تو ان کے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. تمام محل والوں کی محل میں بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے جو ہے نا وہاں کے رؤساء تھے اور خود بادشاہ تھا. تو ان لوگ روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور کہے کہ یہ ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہ تمام جو ہے نا ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں. انہوں نے اقرار کیا تھا. اما الکلام علی حروف المقطع. حروف مقطعات کے تعلق سے تو ہم پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ حروف مقطعات جو ہے نا الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں. اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جیسے کہ الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد یہ تمام حروف اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. بقوله ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ای هذا الذکر رحمہ اللہ بعبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ذکر یعنی اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام کا. وقرأ یحییٰ بن یعمر ذکر رحمتا ربک عبدہ زکریا. یحییٰ بن عمر نے اس کو ایسا پڑھا ذکر رحمت ربک. اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے اپنی رحمت کا ان پر جو زکریا پر جو نازل ہوئی تھی. وہ زکریا وکان نبیا عظیما من انبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بہت بڑے بڑے انبیاء میں شمار ہوتا ہے آپ کا زکریا علیہ السلام کا. وفی صحیح البخاری انہ کان نجارا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ نجار تھے پیشے سے. یاکل من عمل یدہ فی النجارہ. اپنے ہاتھ کی کمائی کا معاش کھاتے تھے. وقولہ اذ نادى ربہ نداء خفیا. اور جب وہ اپنے رب کو جو ہے نا آواز دیے خاموشی سے یعنی چیخ کے زور سے اور ہم جیسے بات کر رہے ہیں اس وقت ویسا نہیں خاموشی میں بالکل. اذ نادى ربہ نداء خفیا انما اخفى لانه احب الى اللہ. کیونکہ ندا خفیہ انہوں نے خاموش کیوں مانگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں کوئی چیز کو جو ہے نا خاموشی سے. کما قال قتادہ فی هذه الآیہ اذ نادى ربه نداء خفیا ان اللہ یعلم القلب التقی ویسمع صوت الخفی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقی دل کو. متقی دل کے اندر یعنی دل کے اندر آدمی کیا سوچ رہا ہے وہ تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ویسمع صوت الخفی اور خاموش آواز کو بھی سنتا ہے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا
قال ربی انی وہن العظم منی ای ضعف نجارت القوی ای ضعف وخارت الخبی. آپ نے اقرار کیا اے اللہ میرا جو ہے نا سر پک گیا ہے. سر پکنے کا مطلب یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں. قال ربی انی وہن العظم منی اور میرے ہڈیاں نرم ہو گئیں. واشتعل الراس اور سر میرا پک گیا ہے سفید ہو گیا ہے. شیبہ ای الطرم المشیب فی السوداء والمراد من هذا اخبار عن ضعف. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری کا اور اپنی جو ہے نا ضعف کا اقرار کر رہے ہیں. دلالتہ الظاہرہ والباطنہ کیونکہ اس کی ظاہر ہو گئے تھے وہ تمام چیزیں جو آپ کمزور ہیں بلکہ. وقولہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے جو ہے نا ولم احد منک الی اجابہ فی ہذه الدعاء اور مجھے یقین ہے کہ اس دعا کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ قبول کریں گے. ولم تردنی قط فیما سألتک. وقولہ وإنی خفت الموالی من ورائی. قال مجاہد وقتادہ والسدی اراد الموالی العصبہ. آپ جو ہے نا میراث چاہ رہے تھے اپنے میراث کو کوئی اٹھائے. آپ کے پاس کوئی جو ہے نا وارث نہیں تھا. وجہ خوفی انہ خشی ان یتصرف من بعدہ فی الناس تصرفا سیئا. آپ کو ڈر تھا کہ آپ جانے کے بعد آپ کا انتقال ہونے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے نا غلطی پر پلٹ جائیں گے پھر شرک اور کفر کی طرف پلٹ جائیں گے. تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میراث دے بچہ دے مجھے تاکہ وہ میری جو ہے نبوت کے بعد جو ہے نا اس کو علم اور نبوت کا سلسلہ باقی رہے ان لوگوں میں. فسأل اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھا انہیں ولد یکون نبیا نبی میں سے انبیاء میں سے نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو پیدا کر مجھ سے اور اس کو نبی بنا. من بعد ہی لیسوسہم بنبوہ لوگوں کو جو ہے نا جو ڈرائیں برائی سے اور شرک سے اور توحید کی طرف لائیں. فعجیب فی ذلک الثانی انہ لم یذکر انہ کان ذا مال. اور اس میں یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے نا مال والے نہیں تھے. اس کا پیسہ نہیں تھا کیونکہ آپ نجار تھے پیشے سے. اب آپ سوچیے آپ نجار آدمی کیا جمع کر سکتا ہے اپنی زندگی میں بلکہ اس کا خود گزارا مشکل رہتا ہے. تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے اپنی معاش کھاتے تھے. بل کانا نجارا یاکل من کسب یدیہ ومثل هذا لا یجمع مالا ولا سیما الانبیاء فانہم کانوا ازہد شیء فی الدنیا. کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا زہد اور تقوی والے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مال و اسباب نہیں جمع کرتے بس علم اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا علم جمع کرتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں. انہ قد ثبت فی الصحیحین کیونکہ صحیحین کی حدیث ہے من غیر وجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ترکہ نہیں چھوڑتے مال و اسباب نہیں چھوڑتے انبیاء. ما ترکنا فہو صدقہ اور فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے نا وہ صدقہ ہے ہماری اولاد کو نہیں ملے گا اس میں سے. فی روایہ عند الترمذی باسناد صحیح ترمذی کی جو ہے روایت ہے صحیح سند سے نحن معاشر الانبیاء لا نورث. ہم انبیاء کی جو ہے معاشرہ ہے ہم انبیاء میں سے ہے. انبیاء میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو میراث نہیں چھوڑتے اپنا پیسہ مال و اسباب سونا چاندی گھر بار بلڈنگیں یہ تمام چیز نہیں چھوڑتے. قال هذا وتعین حمل قوله فهب لي من لدنك ولیا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ فہب لی من لدنک ولیا میرا ولی میرا جو ہے نا مددگار اور میری جو ہے نا میرے انتقال ہونے کے بعد میرے لیوا کو میرے جھنڈے کو میرے توحید کے جھنڈے کو تھامنے والا اور لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرنے والا مجھے دے. یریثنی علی میراث النبوہ اور نبوت کی میراث کو اٹھانے والا مجھے دے. ونرث من آل یعقوب اور آل یعقوب کی جو ہے نا میراث کو اٹھانے والا نے. آل یعقوب میں انبیاء تھے صالحین تھے پورے. کقولہ وورث سلیمان
داؤد، تو سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا ہم میراث دی، داؤد علیہ السلام کو دیا ان کا بیٹا. ای فی النبوہ اذ لو کان فی المال لما خصہ من بین اخوتہ بذالک، اگر مال اگر آپ چاہ رہے تو یہ نہیں بولتے تھے کہ ولما کان فی اخبار بذالک کبیر فائدہ اذ من المعلوم المستقر فی جمیع الشرائع والملل ان الولد یرث اباہ فلولا انها وراثت خاصہ لما اخبرها وكل هذا يقرره يثبته في صح الحدیث نحن معاشر الانبیاء. یہ تمام چیزیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہم کوئی مال و اسباب، پیسہ، گھر، یہ تمام چیز نہیں چھوڑتے. ما ترکنا فهو صدقہ، اور جو کچھ بھی ہمارے کھانے پینے کے یہ برتن وغیرہ تمام چیزیں ہیں جو بھی ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے قوم کے لیے. اور اصل چیز میراث جو ہم چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑتے ہیں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخر وہب لی من لدنک ولیا. فرمایا کہ اے میرے رب، میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے خرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ بڑے ہی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ مدنی تھا. خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ ان میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ بوڑھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں. یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. مراد ضعف کبر، بڑا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں اور جو ہے نا کمزور ہو گیا ہوں. اس لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں. جب آدمی عاجز ہوتا ہے، اسباب وغیرہ تمام، ایسا دکھ رہا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں جو ہے نا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یاس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا انہوں نے. تو آج بھی ہم کو یہ شعار بنا لینا چاہیے، جو چیز کسی سے حاصل نہیں ہوتی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دے سکتا ہے، تو سوائے اس کے ہم کسی سے نہ مانگیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا، کسی کو نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نام بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی سجیسٹ کرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے دیے ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد آپ یہ نام رکھنا اس کا. اپنے پاس سے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا. وہ امراتی آخر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے. یعنی جس کو عورت جو ہے نا یاس کی عمر جسے کہتے ہیں، پاس ہو جاتی ہے عورت، یعنی بالکل ایکسپائر، تو جس کو اولاد نہیں ہو سکتی، تو اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو. اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع ہی سے بانجھ ہو، یعنی یہ دوسرے معنی بھی میں ہے کیونکہ کانت من دوام مستفاد،
جس کی جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی آ جائے اور سوکھ جائے، اسے اتیا کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے انتہائی آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا کی اہلیہ کا نام عشاء بنت فاخود بن میل ہے اور یہ حنہ والدہ مریم کی بہن ہے۔ اس قول کے اعتبار سے یحییٰ مریم کے خالہ زاد ہوئے، اور قطیبی کہتے ہیں کہ عشاء بھی عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کی والد تھے۔ یوں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ ایک صحیح حدیث بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے پہلی بات صحیح ہے، کیونکہ عمران کی مریم کے سوا کوئی اولاد نہیں تھی، اور حدیث معراج میں جو یحییٰ علیہ السلام کو خالہ زاد کہا گیا ہے تو وہ مجاز متعارف کی شکل میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق توسع مریم کی خالہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ قرار دیا، اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی آخر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ تجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توجہ دلائے کہ ہے یا اے زکریا، وہ یاد کرو کہ تم کچھ نہیں تھے پہلے، اپنی ماں کے پیٹ میں صرف ایک خطرہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا ڈیولپ کرا، ماں کے پیٹ میں بڑے نبوت ہوئی۔ تو جیسے ہم بالکل کچھ نہیں ہونے کے باوجود ہم اس کو جب پیدا کیے ہیں، تو پھر کیا ہم تم کو اولاد نہیں دے سکتے؟ وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرماتے ہیں کہ وقد خلقتك من قبل، میں نے جو ہے نا تم کو پیدا کیا، ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے پیدا ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔